اور تاریخ کلیسا کے اندر بھی یہ تاریخ اب اصل حالت میں نہیں رہی بلکہ بدل چکی ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں ہوئی تھی۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ کہیں پر 6 جنوری کو منایا جاتا ہے، کہیں پر 7 جنوری کو منایا جاتا ہے اور کہیں پر 18 جنوری کو منایا جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ کرسمس ڈے منانا، اس کی خرابیاں کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس بارے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ کہیں لاشعوری کے اندر بھی ہم گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اب جب کوئی مسلمان عیسائی برادری کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتا ہے، ہیپی کرسمس ڈے، تو وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، العیاذ باللہ۔ حالانکہ کوئی مسلمان بھی اس کو سننا گوارا نہیں کرے گا، منانا تو دور کی بات ہے۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا اسلام میں تذکرہ تک نہیں ملتا، اور یہ بدعت ہے، اور بدعت جاری کرنا کتاب و سنت اور اجماع امت کے اقوال کی روشنی میں حرام ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کرسمس، مسیح اور کیتھولک رسم ہر سال 25 دسمبر کو دھوم دھام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اگر اس کی حقیقت کی بات کریں، پورے عیسائی مذہب لٹریچر اور بائبل میں اس کا تذکرہ تک نہیں ملتا۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا عیسائی مذہب کے اندر جیسے دیگر بدعات ہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ سیتھیا کے راہب اپنے اندازے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر مقرر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بات کبھی نہیں لکھی کہ واقعی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، بلکہ اپنے اندازے کے مطابق انہوں نے لکھ دیا۔ اور اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عیسائی مذہب کے جو دیگر فرقے ہیں، دیگر جماعتیں ہیں، ان کے اندر کوئی یہ جو تہوار ہے اور یہ دن کرسمس ڈے مناتا ہے، کہیں پر 6 جنوری کو منایا جاتا ہے، کہیں پر 7 جنوری کو منایا جاتا ہے اور کہیں پر 18 جنوری کو منایا جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ لفظ کرسمس قرآن و حدیث کے اندر اس کا وجود تک نہیں ہے، ایون کہ بائبل کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں، اس کو کچھ عیسائی مذہب کے جو فرقے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ ایک بدعت ہے جو بت پرست اقوام کی طرف سے لی گئی ہے، اور تاریخ کلیسا کے اندر بھی یہ تاریخ اب اصل حالت میں نہیں رہی بلکہ بدل چکی ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں ہوئی تھی۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا کھجور کے درخت کے پاس آنے کا اور کھجوریں کھانے کا حکم دیا، اور کھجوریں موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پکتی ہیں۔ اور بائبل کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی تھی یا موسم بہار میں ہوئی تھی، موسم سرما میں نہیں ہوئی تھی۔ کرسمس ڈے منانا، اس کی خرابیاں کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس بارے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ کہیں لاشعوری کے اندر بھی ہم گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان نقصانات کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچا دیجیے۔ کرسمس ڈے منانا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا اور بڑا اس کا نقصان یہ ہے، جب کوئی کرسمس ڈے یہ مناتا ہے تو اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، العیاذ باللہ۔ حالانکہ قرآن اس کا رد کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اور اس اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے عیسائی مذہب کا رد کر دیا، کیونکہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی رد ہے سورہ اخلاص کے اندر، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین عرب کا بھی رد ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہندوؤں کا بھی رد ہے،
انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق خدا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور فلاسفہ کا بھی رد ہے سورہ اخلاص کے اندر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات کا نظام اللہ کے علاوہ چل رہا ہے۔ تو ان باطل عقیدہ رکھنے والوں کا رد اللہ نے سورہ اخلاص کے اندر کر دیا۔ اب جب کوئی مسلمان عیسائی برادری کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دیتا ہے، ہیپی کرسمس ڈے، تو وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، العیاذ باللہ۔ حالانکہ کوئی مسلمان بھی اس کو سننا گوارا نہیں کرے گا، منانا تو دور کی بات ہے۔ کرسمس ڈے، یہ دن منانا کفار کی مشابہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کی اطوار و عادات کو اپنانے والے کو اپنے مذہب سے نکل کر انہی کے مذہب میں داخل ہونے کے مترادف قرار دیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے گویا وہ انہی میں سے ہے۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا اسلام میں تذکرہ تک نہیں ملتا، اور یہ بدعت ہے، اور بدعت جاری کرنا کتاب و سنت اور اجماع امت کے اقوال کی روشنی میں حرام ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان بدعات و خرافات سے بچنا چاہیے، اور میری کرسمس ڈے اس طرح مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے۔ جب ہم دیں گے تو اپنی زبان سے یہ اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور یہ انتہائی قوی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔